خاکسار کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ بتائیں ناظرین، بعض اوقات سمجھ نہیں رہے ہوتے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، لطف آ رہا ہوتا ہے، الفاظ میں جو گہرائی ہے وہ نہیں سمجھ پاتے۔ ہوتی رہے مدینہ، یہ رہے کیا چیز ہے؟ رہے مدینہ، ہو سکتا ہے کوئی سمجھتا ہو مدینہ مدینہ ہوتی رہے، مدینہ مدینہ کی تکرار ہوتی رہے، یہ کیا، اس میں کیا میسج کیا دیا ہے؟ خاکسار کیا ہوتا خاک میں ملنے والا میں ہوتا تو خاکسار ہو جاتا، مدینے کی خاک میں مل جاتا۔ ہے؟ آہا، ہوتی رہے مدینہ اور میرا غبار ہوتا۔ میرا غبار ہوتا، یعنی مدینے کے راستہ ہوتا اور مدینے کے راستے میں میں خاک بن کر رہتا، راہ سے رہے ہے نا، رہے راہ راہ، سے راستے میں۔ جی بیٹا، راہ کا مخفف رہے مدینہ۔ یہ آرزویں ہماری کیسے بیدار ہوں؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اللہ والوں کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، جیسے ان کی اشعار سے نظر آتی ہیں، امیر علیہ سنت کی کیفیات دیکھ لیں، اس طرح بزرگوں کی کیفیات میں مدینے کی باتیں، مدینے کی یادیں، اور یوں لگتا ہے یہ اسی میں رہتے ہیں۔ ہماری کیفیات باہر یوں بن ہی نہیں پا رہی ہوتی۔ ہم اگر محفل میں کہیں شریک نہ ہوں، کسی میلاد شریف میں نہ جائیں، کوئی اس طرح کا اہتمام نہ ہو، تو ہمیں باہر آؤٹ سائڈ کوئی اس طرح کی کیفیات خلوت میں بنتی ہی نہیں ہے۔ ہمارے خیال الگ، گمان الگ، ہمارے معاملات ہی الگ چل رہے ہوتے ہیں، مگر 2-3 گھنٹے پہ کہیں بیٹھ جائے 5-10 دوست، کوئی بات مدینے کی ہوتی نہیں ہے، کوئی یاد مدینہ ہوتی نہیں ہے، کوئی تذکرہ نبی ہو ہی نہیں پاتا۔ کیوں اتنا ڈفرینس کیوں ہے ہمیں؟ اہتمام ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالقصد روزانہ یا آئے دن موت کے واعظ کا اہتمام فرماتے تھے کہ آپ کی مجلس سے موت کا بیان کیا جائے، اور اس کے لیے آپ خود ہی اہتمام فرماتے تھے۔ اصل میں آپ جہاں بیٹھتے ہیں تو وہاں کا ماحول بنانے کی آپ کو اور ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ جیسے ابھی اسلامی بھائی یہاں بھی جمع ہو کر یا انفرادی طور پر دیکھ رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر اگر آپ ذکر مدینہ کریں گے، اس طرح کی کوئی اچھی اچھی باتیں کریں گے، تو آٹومیٹیکلی ماحول بنتا چلا جائے گا نا۔ جب ماحول بنتا چلا جائے گا تو لوگ آپ کی باتوں میں انوالو ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے میں عموماً آپ کو یاد ہوگا، عرض کرتا ہوں کہ ہم نعت خوانی میں مناجات کریں نہیں، مناجات پڑھیں نہیں، مراجعات کریں۔ مناجات کریں۔ تو جب ہم اپنی سی کیفیت کے ساتھ اگر کوئی ترکیب بناتے تو چاہے گھر میں ہوں یا گھر کے باہر ہوں۔ جی بیٹا، جانا نہیں ہے، وہاں بیٹھ جاؤ۔ مناجات پڑھے نہیں، مناجات کریں۔ یہ جی، تو یہ مناجات کا جو انداز ہے، اس طرح نعتوں کے اصل میں ماحول کے ساتھ ساتھ سارا ڈپینڈ ہوتا ہے۔ میں نے تھوڑا دیکھا اس کو، کیفیت اور حالات جو ہے نا وہ صحبتوں سے بدلتے ہیں۔ ہمیں صحبت ملے گی تو ہماری کیفیتیں بھی بدلیں گی، پھر احساس، درد، تکلیف، یہ ساری چیزیں بس مل جائیں تو پھر آخرت اور میرے دل کو درد الفت و سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، یہ بھی کیفیت کا ہی نام ہے۔ تو ہم جیسی صحبتیں رکھیں گے ویسا ہمارا حال ہوگا۔ پیسے والوں میں بیٹھیں گے تو پیسوں کی باتیں ہوں گی، عاشقوں میں بیٹھیں گے تو عشق کی باتیں ہوں گی۔ تو جس صحبت میں بیٹھیں گے اس صحبت میں اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ میں دیکھتا ہوں دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار ایسے بھی ہیں کہ اب جن کے ساتھ بیٹھیں گے تو صرف دعوت اسلامی کی باتیں ہوں گی، اور کچھ ایسے بھی ملیں گے جو دعوت اسلامی کے علاوہ باتیں کریں گے، ان کے بعد دعوت اسلامی کا جیسے کہ موضوع نہیں ہوتا۔ اور بعض ہوتے ہیں جو مدینے کی باتیں کریں گے، مکے کی باتیں کریں گے، آخرت کی باتیں کریں گے۔ یہ سب حالات و واقعات پر ہوتا ہے۔ خود ہمارے اپنے گھر میں ایسا ماحول ہو تو ہمارے بچے یہ باتیں کریں گے کہ بڑوں، جب گھر کا ماحول بنتا ہے، اپنے آس پاس کا ماحول بنتا ہے، تو پھر آدمی کی ڈسکشن بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہے
جیسا ماحول بنتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے چند خلفاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کے دور میں عمارتوں کی باتیں ہوتی تھی، اس طرح کی دیگر باتیں ہوتی تھی، لیکن سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کوئی آپس میں ملتے تو روزوں کی باتیں کرتے تھے، نمازوں کی باتیں کرتے تھے، تلاوت کی باتیں کرتے تھے. سبحان اللہ. ماحول کریٹ ہوا تھا. ماحول بنانے سے بنتا ہے، ماحول خود نہیں بنتا. ہمیں چاہیے کہ ہم ماحول بنائیں، اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہاں کوئی ایسی فروٹفل، یوزفل اور دنیا و آخرت کے بہتری کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی تو اپنا وقت ضائع نہ کریں، پھر ہم وہاں سے کسی اور طرف چلے جائیں. تو ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا، تو اپنا راستہ مدینے کی طرف، اپنی باتیں مدینے، یا راتے بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. واہ. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. سبحان اللہ. سناؤ مجھے بس مدینے کی باتیں، یہ باتیں ہیں بس میرے جینے کی باتیں. کیا بات. زمانے کی باتوں سے کیا مجھ کو مطلب، یہ باتیں نہیں میرے جینے کی باتیں. تو واہ. ذکر مدینہ سے مراد یہی ہوتا ہے، مطلب کہ آدمی سرکار کی سنتوں کی باتیں کرے، عشق کی باتیں کرے، صحابہ کی باتیں کرے، قرآن و حدیث کی باتیں کرے، نیکی کی باتیں کرے، دنیا آخرت میں کام آنے کی باتیں. گھر میں بھی اسی طرح کی باتیں کرے. اب تو مطلب کہ کچھ راستے کھلے ہیں، ویزے کھلے ہیں، تو یوں گھروں میں باتیں ہو رہی ہوں گی مدینے کی. یار اطلاعیں بھی آ رہی ہیں، یہ بھی مدینے چلا، وہ بھی مدینے چلا، یہ بھی مدینے چلا، وہ مدینے، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا. پیغامات آ رہے ہیں، تصاویر آ رہی ہیں، بس سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے. تو یہ کیفیاتیں ہمیں اشفاق، یہ جو غم مدینہ ہے نا، غم مدینہ، غم آخرت، یہ دنیا کے کئی غموں سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے. ہم لوگ دنیا کے غموں سے آزادی چاہتے ہیں نا، تو وہ غم لے لے جس غم کے بعد دوسرے غم پہ غم نہیں بنتے، وہ ہے غم مدینہ، غم آخرت، غم مصطفیٰ. دعا کر یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. اب میرے سن کا شعر یاد آ رہا ہے نا، ہر خوشی کا لمحہ بھی روتے ہی گزر جاتا ہے. کیا ہے اس کا پہلا مصرع؟ خوشی کا لمحہ بھی روتے ہی روتے ہی گزر. اس کا پہلا مصرع بڑا خوبصورت بھی ہے. یہ بھی تو سوال ہے نا. وہ اس کا مطلب کہ آپ لوگوں تو چیلنج لیتے رہتے ہو نا، تو ماشاء اللہ سرچ کر لیں. یہ ہے ہر خوشی کا لمحہ بھی، یہ امیل سن کی تمنا ہے. یعنی سوچے ہر خوشی کا لمحہ بھی، یہ اس سے پہلے غم مدینہ کا ذکر ہے. مجھے ایسا مدینے کی یاد، مدینے کا غم، مدینے کا عشق مل جاتا تو کاش ایسا ہو جاتا. نہیں، وہ تو ہے، کاش ایسا مل جاتا. عشق نام سنتے ہی آنکھ بھی امن آتی، دل بھی غم سے بھر جاتا. اسی کلام میں یہ شعر ہے. یہ بھی جذبات کیسے پیارے ہیں. ہر خوشی کا لمحہ بھی روتے گزر جاتا. وہ یاد ہے نا، اصل میں یہ یاد رلاتی ہے. اچھا پھر یہ ماحول بنانے کے لیے نعت خوان بھی تو چاہیے نا ساتھ. نہیں، کوئی ہر محفل میں، ہر ہر گیدرنگ ضروری نہیں نعت خوان ہو. سمجھتے ہیں نعت خواں ہوگا، کوئی کلام پڑھیں گے تو پھر کچھ ایسی کیفیت بنے گی. رلانے کے لیے کیفیت چاہیے، نعت خوان نہیں چاہیے. قرضہ چڑھتا ہے نا تو کیفیت رلاتی ہے، کوئی نعت خوان نہیں رلاتا. اولاد کی دکھ میں بندے کو اولاد کا دکھ رلاتا ہے، نعت خوان نہیں رلاتا. روتا بندہ کیفیت، یعنی ایک نعت خوان پڑھ رہا ہے، سب کیوں نہیں رو رہے؟ وہ جو رو رہا ہے وہ اپنی کیفیت کی وجہ سے رو رہا ہے. اگر ایک آواز ہی سب کو، ایک ہی اگر آواز ہی رلا رہی تھی تو بھی سب کو رلاتی، مگر وہ سب نہیں روئے. جو اس کلام کی کیفیت میں گیا وہ رویا. تو رلائی کیفیت نے ہے، رلایا کیفیت نے ہے، صرف آواز نہیں ہے. آواز کا، نعت خوان کا اس میں اثر ہوتا ہے، خوش اعلان نعت خوان کا، لیکن جیسے یہ قلب پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. مبلغ بیان کر رہا ہوتا ہے تو سب تو نہیں رو رہے ہوتے، کچھ کچھ رو رہے ہوتے. تو جو اثر قبول کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات بات وہ ہو رہی ہوتی ہے، کلام ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ چوٹ کر جاتا. اب کسی کو اس وقت کیفیت ہے کہ وہ یاد مدینہ پر کلام سنے، تو کسی کی کیفیت ہوگی کہ یار قبر و آخرت پر کلام ہونا چاہیے. کوئی سوچ رہا ہوگا کہ یار گناہوں کی نہیں جاتی عادت پر کلام ہونا چاہیے، گناہوں کی نہیں آتی عادت یا رسول اللہ. کوئی کہتا ہوگا کہ یار کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. تو سننے دیکھنے والوں کی بھی کیفیت الگ ہوتی ہے نا. ہاں،
کاش فرقت طیبہ سے میں رہتا رنجیدہ، ہر خوشی کا لمحہ بھی روتے ہی گزر جاتا ہے۔ یہ مدینے سے واپسی کا کلام ہے میرے سن۔ کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا، اسی کا ہے۔ کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر بھٹک کے جاتا۔ یہ واپسی کے بعد کا کلام ہے، مدینے سے واپسی جب ہوئی تھی اس کے بعد کا کلام ہے۔ کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا، پھر بقیہ غرقت میں دفن کوئی کر جاتا۔ کاش جانب طیبہ آہیوں اگر جاتا، چاک چاک میں لے کر سینہ و جگر جاتا۔ اچھا یہ کلام پڑھیں گے نا تو یہ تو واپسی کا کلام ہے، لیکن میں ایسے ہی بات عرض کر رہا ہوں۔ اور میرے سنتے کلام پڑھے تو مدینے پاک کی حاضری، بارگاہ رسالت کی حاضری، کیسے مدینے میں رہنا چاہیے، مدینے سے رخصت کیسے ہونا چاہیے، آنے کے بعد کیسے رہنا چاہیے، ساری کیفیتیں آپ کے اشعار میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی کھا کے گشت میں گر جاتا، پھر تڑپ کے مر جاتا۔ تمنا ہے تو پھر زاہد زمانہ بھی رش کرتے آسی پر، مصطفیٰ کے قدموں میں دفن ہو اگر جاتا۔ تو اللہ آپ خیر فرمائے۔ سبحان تو یہ مختلف اشعار ہیں، تو یہ پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ پھر ہر وقت ہر جیسی کیفیت بھی حج اشفاق رہتی ہو، ضروری یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا پورا ایک زندگی کا نظام ہے، نظام زندگی بھی چلتا چلا جاتا ہے۔ وہ ہے نا تیرا راز عاشق مصطفیٰ، تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا، تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا، کبھی تیرے لب پہ ہنسی رہی، کبھی آنسوؤں کی جھری رہی۔ تو یہ الگ الگ کیفیتیں ہوتی ہیں، مسکراتا بھی ہے، روتا بھی ہے، تو وہ سب کرتا ہے۔ اللہ یاد مدینہ میں رہنا اور جینا نصیب فرمائے۔ آمین۔ ایک کلام کی فرمائش ہے نور عالم بھائی سے، اگر پڑھیں چند اشعار۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ سنگ کہتے ہیں پتھر